قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے برطانوی ہند کے روپے پر اپنی مہر لگا کر کام چلایا اور 1960 تک یہ پرانا نظام چلتا رہا، لیکن روپے سے متعلق دیگر اکائیاں مثلاً دھیلے، دمڑیاں وغیرہ معدوم ہوتے چلے گئے، البتہ ان کے نام ہمارے کلاسک ادب اور قدر موجود ادب کے محاوروں، ضرب الامثال اور اقوال میں زندہ جاوید ہیں۔ یہ محاورات جتنے دلچسپ ہیں، ان کا باہمی رشتہ بھی اتنا ہی دلچسپ تھا۔ 1960 تک روپے کا باوقار مرتبہ اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک روپیہ برابر تھا 16 آنے یا 64 پیسے کے، یا 128 دھیلے کے، یا 192 پائی کے، یا 512 دمڑیوں کے، یا 5120 کوڑیوں کے، یا 15360 پھوٹی کوڑیوں کے۔ لڑکے کو میلہ دیکھنے کے لیے اپنے بابا سے اگر 1 پیسہ یعنی 1 روپے کا 64واں حصہ مل جاتا تو میلے میں اس کی پوزیشن نسبتاً کافی مستحکم ہوتی۔ وہ سارا دن معصوم سے اخراجات کرتا، جلیبیاں کھاتا، دیسی سوڈا واٹر پیتا، اور شام کے وقت واپسی پر چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی جلیبیوں کی ایک پوٹلی لے آتا۔ اور پھر 1961 میں روپے کے پرانے نظام پر خودکش حملہ ہو گیا۔ روپیہ اشاری نظام میں چلا گیا، اس کا ساتھ دینے کے لیے صرف پیسے کا سکہ رہ گیا اور باقی ساری کرنسی فیملی یعنی دمڑیاں، دھیلے وغیرہ اس سے چھن گئی۔ رفتہ رفتہ پیسے کا سکہ بھی غائب کر دیا گیا۔ پھر بیچارہ اکیلا روپیہ اپنوں اور غیروں کے مظالم سہنے کے لیے باقی بچا۔ 1965 اور 1971 کی باہمی جنگوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت دونوں کی پرواز کرتی ہوئی معیشت پھڑپھڑانے لگی اور دونوں کا کاغذی شیر روپیہ اپنی اپنی قدر برقرار نہ رکھ سکا اور امریکی ڈالر کا غلام بنتا چلا گیا۔ بھارت کی معیشت تو اپنی قیادت کے اخلاص کی وجہ سے قدرے مستحکم رہی، البتہ پاکستانی معیشت جو ابتدائی 2 اشروں میں حیران کن حد تک ٹیک آف کر رہی تھی، بدقسمتی سے مافیاؤں کے جال میں پھنس گئی، اور یہ مافیائی قیادت پاکستانی روپے اور معیشت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی اور تاج برطانیہ سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ گزشتہ 40 برسوں میں اکا دکا لیڈروں کے سوا سب نے انگریز بہادر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امریکی ڈالر کو سونے اور چاندی کی حیثیت دے کر قومی سرمایہ کو ملک سے باہر بھیجنے کے خیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ امریکی، یورپی اور یہودی مالیاتی اداروں سے ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ خساروں کے نام پر ڈالروں کی تیزابی بارش ہوتی رہی، اور یہ ڈالر پاک سرزمین اور اس کے ترقیاتی منصوبوں کو محض چھو کر واپس اڑتے رہے، اور دبئی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے بینکوں میں انہی لیڈروں کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتے چلے گئے، اور اندرونی اور بیرون ملک ان کے کاروبار اور جائیدادیں برساتی کھمبیوں کی طرح نمودار ہوئیں اور بجلی کی رفتار سے قدور ہو گئیں۔ دوسری طرف مجوزہ اور جاری ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور سودی قرضوں کی ادائیگی اور عوام کو ڈنگ ٹپاؤ ریلیف دینے کے لیے کاغذ کے نوٹ چھاپ چھاپ کر بینکوں کی تجوریاں بھر لی گئیں، جس کے نتیجے میں روپے کی حیثیت بالکل ہی ختم ہو گئی اور روپے کے ساتھ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، تاج برطانیہ اور ہمارے سادہ لو عوام کے محبوب لیڈروں کا طریقۂ واردات اگرچہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن انگریز بہادر قدرے بہتر اس طرح تھا کہ اس نے سونے اور چاندی کے بدلے ہمیں کاغذ کا روپیہ تو ضرور تھمایا، لیکن اس کی قدر کو کم نہیں ہونے دیا، جبکہ ہماری مقتدر اشرافیہ اور اس کے گٹھ جوڑ میں شامل افسر شاہی نے تو روپے کی قدر کو ردی سے بھی کم حیثیت میں لا کھڑا کیا ہے۔ روپے کی قدر کی مندرجہ ذیل ٹائم لائن بتاتی ہے کہ ہر حکومت اور ہر لیڈر نے روپے پر ظلم روا رکھا ہے۔ پاکستانی معیشت اور روپے کی زبوں حالی بلک بلک کر قوم کے باشعور، تعلیم یافتہ اور عاقبت اندیش محب وطن طبقات سے فریاد کر رہی ہے کہ اپنی اپنی سیاسی، مسلکی، صوبائی، رنگ و نسل اور برادریوں، قبیلوں اور ذاتی مفادات کی وابستگیوں کے رومانوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، جھوٹی خود غرض اور پاک وطن کو آسان شکار سمجھ کر اور اس کی ہڈیاں چبا جانے والی قیادت کے سحر سے باہر نکل آئیں۔ وطن عزیز کی آزادی اور اپنے بچوں کا مستقبل آپ کی بیداری سے وابستہ ہے۔
وطن عزیز اور قوم باصلاحیت، محب وطن، صالح اور خوف خدا رکھنے والی نوجوان قیادت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی پہچان کرنے اور اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج احساس ذمہ داری نہ بیدار ہوا تو مفلوک الحال طبقہ تو زبانی حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ باہر وبا کا خوف، گھر میں بلا کی بھوک۔ باہر وبا کا خوف، گھر میں بلا کی بھوک، کس موت سے مروں ذرا رائے دیجیے۔